ہاں ضرب حق صاحب. ہاں ساحل بھائی، عادم بھائی، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مست ہے سر. آپ کیسے؟ الحمدللہ. یہ کیا ہوتا ہے الحمدللہ؟ صحیح سے بولو نا بھائی. سر اللہ کا کتا ہے نا ایک، وہ بہت بھوکا ہے تو میں اس کے لیے ہیم بھیجتا رہتا ہوں. کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کا ایک کتا ہے، اس کے لیے ہیم بھیجتا رہتا ہوں. کہاں پہ پڑھا آپ نے یہ؟ دلیل اس کی کچھ ہے؟ اگر دلیل دکھا دوں تو مان جاؤ گے نا؟ ہاں بالکل مانیں گے، دکھاؤ. چلے میں دکھا دیتا ہوں. لا 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 لا. دکھائیں گے میری. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کیا ہوا؟ ارے عربی بھی غائب کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ لوگ. اوکے کوئی بات نہیں. کیوں غائب کرنا شروع ہو گئے یار؟ اوکے نہیں تو نہ سے کوئی بات نہیں، دوسری ویب سائٹ میں چلے جاتے ہیں. لا 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 لا. لا 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 لا. لا 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 لا. جی ساجد بھائی ذرا پڑھ کے دکھائیں ان کو. یہاں سے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ تاکہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے. آپ کی بڑی زبردست پڑھائی ہے. ان قتادہ سے آنورڈ پڑھیں گے سر. ان قتاد والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. یہ قرآن کی آیت ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. قال عتبہ ابن ابی لہب. عتبہ ابن ابی لہب کہتے ہیں کفرت برب النجم. کفرت برب النجم. نجم کہتے ہیں کفر کیا؟ ستارہ کو. ہاں رب نجم یعنی ستارے کے رب سے. آگے جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اس نے کفر کیا نجم ستارے کے رب سے کفر کیا تو رسول نے کہا اما تخافو ان یاکل کا کلب اللہ. قلب اللہ، تجھے اللہ کے کتے سے ڈر نہیں لگتا کہ تجھے کھا جائے گا؟ جی ساجد بھائی آگے بڑھی. جی اما تخاف یا کرو کلب اللہ، کیا تجھے اللہ کے کتے سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تجھے کھا جائے؟ قال فخرج فی تجارت الی یمن. وہ نکلتے ہیں تجارت کے لیے یمن کی طرف. فبینما ہم قد ارسوا ہوا اذا سمع صوت الاسد. تو وہ اس راستے میں شیر کی آواز کو سنتے ہیں. فقال لاصحابہ اما ما قولوا فحدقوا به وضرب على اسمختهم فناموا. اس کی ٹرانسلیشن کریں یار، کیونکہ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اللہ کا کتا ہے جو کہ اسد کی صورت میں آ گیا ہے. یہ لیں جی گوگل ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو کھا گیا ہے. یہ دیکھیں اس کا سر کھا جائے گا وہ. آ کے ابھی دکھاتا ہوں کتنے گیا. لا 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 لا. Do you not fear that the dog of Allah will eat you? He said, so we went out on a trade trip to Yemen while he heard the sound of a lion. So he said to his companion, I am being eaten. So they surrounded him and struck their ears and then they slept and وغیرہ وغیرہ. اس کو کھا گیا. اللہ کا کتا شیر کی آواز کے ساتھ آیا اور اس کو کھا گیا. اگلا ریفرنس. محمد نے کہا کہ اللہ کے کتے سے ڈرو کہ وہ تمہیں کہیں کھا نہ جائے. He said, so he come down and struck his head. So وہ نیچے آیا اس کا سر کھا گیا. تو بھائی جان یہ واحد موقع تھا جب اللہ کے کتے نے کھانا کھایا. اس کے بعد پچھلے 1400 سال سے اللہ کے کتے نے کچھ نہیں کھایا. تو جب بھی آپ اللہ کا نام لیں الحمدللہ کیا کریں تاکہ اللہ کے کتے کو ہیم پہنچے اور وہ کھانا کھا لے. بھوکا ہے 1400 سال سے. جی حضرت مل گیا حضرت آپ کو ریفرنس؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. لو جی ساحل صاحب ریفرنس مل گیا. ان کی تسلی ہوگی. ساحل صاحب آپ آگے بات کرنے سے. لالا جی وہ اللہ کا مرغا والا بھی نہیں دکھانے گے؟ نہیں انہوں نے بس کتے کا ریفرنس مانگا تھا. انہوں نے کتے کا پورا چڑیا گھر بنانے کی ضرورت نہیں. ساحل بھائی سے انہوں نے بات کرنی. میں تو ایمی الحمدللہ کہا تو ان کو چل ہوگی کہ یار کیوں کہا اللہ کے کتے کو ہیم کیوں بھیج رہے ہیں. نہیں مشکل نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی بات کر سکتے ہو، ایسا کوئی نہیں ہے بھائی. نہیں ساحل بھائی نے آپ سے گپ شپ ہو گیا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. اللہ کتا بھی مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں وہ لکھا ہے، بعد میں چیک کریں گے اس کو، مشکل نہیں ہے. اچھا
ये जी, संज्ञा आज का अस्वद टॉपिक के बारे देखा में आपने? तो डिस्कस, टॉपिक तो देखा लेकिन वो बहुत लंबी बहस है उस पे। तो एक्चुअली मैं ये संज्ञा अस्वद के बारे में जब बात हो रही थी, हजर अस्वद के बारे में, तो मैं आया, तो वो हाँ, क्या कहना है? आदम भाई का एतराज है कि मतलब जो खाने काबा के अंदर लोग जाते हैं हज करने के लिए, संज्ञा अस्वद को बोसा देते हैं, तो ये बोसा देना मतलब इबादत में शामिल करना, वो ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो उस पे ही बात करने आया था मैं आप कि आप नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ते हैं? खाने काबा यमनी की तरफ, कॉर्नर की तरफ? नहीं, यमनी कॉर्नर की तरफ या हजर अस्वद की तरफ? किसी भी तरफ, चारों तरफ से किधर से भी ना आप पढ़ सकते ना हैं ना नमाज। ना 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 ना। क्या नाना, पूरा दुनिया पढ़ रहा है भाई। मैं अगर आपको कहूं खाना काबा में जाके आपने यमनी कॉर्नर की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी है तो आप पढ़ेंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यही तो प्रॉब्लम है। आपके खाना काबा में चार साइड पे सर्कल में आप पढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूं सर्कल में, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पढ़ते हैं। यही तो बात है, आप लोगों को अंब का पता नहीं है। ये देखें, मैं पेंट ब्रश लाता हूं और फिर जाके वेरीफाई करना और जाके देखना। ये भी आज तुम्हें मैं क्लियर करता हूं। तुम लोग ब्लैक क्यूब की तरफ इतना नहीं पढ़ते जितना तुम लोग काले पत्थर की तरफ पढ़ते हो। ये देखो, मैं दिखाता हूं आपको। दिखाइए। सब्र करो ना, मैं ला रहा हूं स्क्रीन पे। ये जनाब, वो मेरा पेन किथे गया? अरे भाई ऐसे ही बता दे, तू ट्राइग्राम मत बना भाई। उसके बगैर समझोगे नहीं तुम, रुक जाओ। मेरे को मालूम है, बहुत तुमसे ज्यादा समझ है मुझे। अगर समझ होती तो ये क्वेश्चन ही ना करते। क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ मैं, तुम्हारा एतराज ही गलत है, क्योंकि खाने काबा में कोई मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको इसी कोने की तरफ नमाज पढ़ना, उधर नहीं पढ़ना। वहां पे चारों तरफ पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा पत्थर बात हटा दो नहीं है। फिर, ठीक है, पत्थर हटा दो फिर। क्यों हटाएंगे? क्यों हटाएंगे चलो, भाई? वो इसका मतलब आदम है जरूरी है अलैहिस्सलाम पत्थर। लेके आए थे। ठीक है, हाँ, वो हाँ, उसको साबित कर जो दो कि जैसा आदम अलैहिस्सलाम पशु लेके आए है। थे। ओके। हाँ, नहीं, वैसा भी नहीं है, वो करमाती ने तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अच्छा जी, हमारे पास, और उसके सिर्फ 8 टुकड़े हैं आपके पास, इसके सारे नहीं है। ये आपके पास क्यूब है खाना काबा का। ओके, ये क्यूब है। मेरी ड्राइंग में यार महारत आती जा रही है वक्त के साथ साथ। क्या बात है। इतना क्यूब की लंबा खाने काबा लेकिन इतना पतला कहाँ है भाई? लेकिन ठीक है, आजकल ऐसे समझ ही आ गए। रहा है, लोग समझ जाएंगे ना, आजकल ऐसा आ रहा है। अच्छा जी, इसके यहाँ पे एक वर्जाइना नुमा चीज बनी हुई है। ठीक है, और ये जो वर्जाइना नुमा चीज बनी हुई है, इसके अंदर आपका काला पत्थर है। हाय 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 हाय। अब अगर आप सारे बंदे इस सर्कल में नमाज पढ़ते हो तो वो सर्कल जो है वो पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स दिस गाय। ओके, अगर मैं कहूं कि आपने इसकी तरफ नमाज नहीं पढ़नी बल्कि आपने इसकी तरफ नमाज पढ़नी है, यमनी कॉर्नर की तरफ, अज्यूम करें कि ये यमनी कॉर्नर है, यमनी कॉर्नर, तो आप इसकी तरफ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है एक बंदा जो इधर रुक के नमाज पढ़ रहा है ना, तो उसके साथ खड़ा हुआ बंदा इधर रुक करके नमाज पढ़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपका हर इमाम इस तरीके से खड़ा होएगा और हर कोई कि वो काले पत्थर की तरफ रुख करेंगे। दे विल नेवर फेस टुवर्ड्स यमनी कॉर्नर और एनी अदर कॉर्नर ऑफ द काबा। जब आप काबे के बहुत क्लोज आके नमाज पढ़ते हैं, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, ये समझ ही आपको तब लगेगी जब आप हज पे नहीं हो बल्कि उम्रे पे हो, और उम्रे पे आप रात की नमाज पढ़ते हुए फ्रंट सफों में कहीं पे आ जाओ, तो आपको पता लगेगा आपका रुख हमेशा काले पत्थर की तरफ होता है, किसी और कॉर्नर ऑफ काबे की तरफ नहीं होता। दिस इज द रियलिटी। तुम लोग नमाज भी इस पत्थर की तरफ रुक करके पढ़ते हो। हाँ जी सर। हाँ, तो ये आप बोलना यहाँ पे क्या चाहते हो? ओके, थैंक यू सो वेरी मच। एंड हो गया, मेरा पॉइंट प्रूव हो गया, बस यही बोलना चाह रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। साहिल साहब आपका दोबारा आ पॉइंट जाए। प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 4 बार उम्रा किया है
4 से 5 बार ओके, मैंने उम्रा आपने किया कभी है कभी भी यमनी कॉर्नर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है? बताएं मुझे। भाई। वहां पे आप देखो, कहीं से भी आप नमाज पढ़ो, खाने काबा की नहीं, तरफ आपका कहीं से भी रुख होना नहीं। एक सेकेंड, मेरा सिंपल सवाल है, सिंपल जवाब चाहिए। क्या आपके चारों तरफ साथियों ने, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, क्या उनमें से किसी ने भी यमनी कॉर्नर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है, या हमेशा काले हाँ भाई पत्थर की तरफ ही रुख होता है? पढ़ी है? नहीं नहीं तुम नहीं, झूठ पढ़ी नहीं पढ़ी है, है, मैंने थैंक यू भी सो पढ़ा वेरी है। मच। झूठ बोलते हो, यम नहीं पढ़ी है, हमेशा काले पत्थर की तरफ क्यों रुक नहीं करके पढ़ी? पढ़ते हो। मैं बोला पढ़ी है, आप सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हाँ, हूँ। हर तरफ पढ़ते हैं, चल यार, हर जा तरफ यार, पढ़ते हैं लोग। आओ तो मैं यार लाइव जा, दिखा मुझे पता देता है हूँ। हर तरफ पढ़ते हैं, हर तरफ तुम्हारा हर बंदा काले पत्थर की तरफ रुक करके नमाज पढ़ता है। काले पत्थर की तरफ नहीं, वो खाने काबा का 4 दीवार है। वो 4 दीवार में किसी तरफ से भी हाय। आदमी चलो यार, सेंटर है, इसलिए अच्छा उस चलो तरफ खाना पढ़ता है। काबा की बात करते हैं। खाना काबा को स्कर्ट पहनाई हुई है ना? क्या? खाना शर्ट काबा की पहनाई? स्कर्ट उतार के क्यों नहीं नमाज पढ़ाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्कर्ट नहीं, वो ऐसा एहतरामन डाला गया है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा एहतरामन एक है कि हाँ खास इमारत है, इसलिए उस पे लगाया गया है नहीं तो फिर पर्दा। उसको स्कर्ट क्यों बनाई हुई है? सिंपल क्वेश्चन है। वो गिलाफ है, गिलाफ है, गिलाफ रखा जाता है जो मतलब ज्यादा मोतेबर क्यों चीज पहनाई होता है जाती है उसको स्कर्ट? ठंडी लगती है उसको, ठंडी लगती होगी। डस्ट वगैरह ना हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और क्या में कौन सा ये बहुत क्या बड़ा बात हुई? ये है। तो वो यानी वैसे देखने में बुरा लगता है, स्कर्ट बनाए बगैर नहीं हम उसमें नमाज पढ़ सकते? नंगा हो नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बात वो है कि वो एक मोतेबर इमारत है, इसलिए उस पे जो है गिलाफ लगा के उसको खास किया गया है, स्कर्ट और क्यों क्या। पहनाई हुई है? पेंट कर लो। नहीं नहीं, वो जैसा वो पुराने जमाने से जैसा होता आ रहा है वैसे ही चल रहा है। ये क्या बात हुई यार? मैं कह रहा हूँ पेंट कर लो उसको, स्कर्ट नहीं, बनाने की क्या करने का जरूरत तो है? कुछ भी नहीं आदम भाई, करने का तो कुछ भी कर सकता है इंसान, नहीं भी रख सकता है। खाने काबा की जगह एक पोल खड़ा कर दो, वो भी बोल सकते हैं आप, लेकिन कहने का मतलब क्या है खड़ा जो कर दो? चला आ रहा है वैसे तो क्या खड़ा एक कर दो? पोल लगा दो बस। पोल एक लगा पोल दो, डाल दो पिलर की बीच पूजा में। करोगे? पिलर की पूजा वही करोगे? आप बोल रहे मोहम्मद हो ने क्यों नहीं किया था ना, ऐसा? आप जैसा, आप तो तुम्हारे हिसाब मोहम्मद ने से ऐसा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, किया? मैं मेरे हिसाब से मैं नहीं बोल रहा मोहम्मद हूँ, ने मैं ऐसा क्यों नहीं तुम्हारे किया? हिसाब से बोल अच्छा, ओके। रहा हूँ। ओके, भाई तो फिर ये मैं कपड़ा तुम्हारे हिसाब, इसके ऊपर स्कर्ट इसको स्कर्ट क्यों बनाते हैं? सिंपल सवाल है। वो एहतरामन पहनाया जाता है, खास इमारत है नहीं, इसलिए क्योंकि बस। पेगन्स अब करते थे। एग्जैक्टली, सिर्फ पेगन्स करते थे, इस वजह से। जो कुफारे मक्का करते थे, मोहम्मद ने वही जारी रखा, और तुम लोग आज तक वही जारी रखते। तुम लोग पेगन्स हो, इस तो वजह से उसमें क्या पहनाते हो, वरना बुराई और है? कोई मसला नहीं है। क्या क्या नहीं बुराई है? नहीं, तुमने अगर खाने पेगन्स की काबा के गिलाफ लगा है तो उसमें पेगन्स बुराई क्या की है? पेगन्स की इबादत को मानते हो? दलील लाओ। पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप जो पेगन्स बोल की रहे हो बात को उसके आप मानते हो? प्रूफ दोगे ना। हम आपके यार, मंतिक को नहीं पेगन्स की मानेंगे, हम आप बात को लॉजिक मानते अपना। हो? अरे भाई, आप लॉजिकली बात करोगे तो उसको नहीं माना जाएगा। आप उसकी दलील लाओ कि हाँ कहाँ पे लिखा है कि खाने काबा में जो संगे अस्वद लगा हुआ है लोग उसी की तरफ नमाज पढ़े, उसकी पूजा करें, वही खुदा, ऐसा कहाँ है भाई? आप ये दिखाओ ना, अरे, बात मैंने घुमा क्या है क्यों कि रहे यार हो? पूरे काबा की पूजा कर रहे हो, और बताओ, मैंने यही तो कहा कि पूरे काबा को गुलाब क्यों चढ़ाया हुआ है? मैं तो तो साबित मैं तो करो ना, तुम्हारे कहाँ कहाँ। मैंने तो चेंज कर दिया ना तुम्हारी बात के ऊपर। तुमने कहा कि नहीं, पूरे काबा के हम तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मैंने मान लिया, हमने फॉर द कहा कि सेक ऑफ हम आर्ग्यूमेंट। नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज हम्म पढ़ते हैं उसकी तरफ, लेकिन उसके हम्म लिए नहीं पढ़ते हम, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। हमारा उसकी तरफ मुंह होता है बस। तो वो अल्लाह है ना, नमाज इसी वजह से अल्लाह उसकी के तरफ लिए। मुंह करते हो ना? नहीं, वो अल्लाह नहीं है ना, वो एक जन्नत का पत्थर है। फिर क्या है? संगे अस्वद। तो संगे फिर उसको अस्वद एक रखा क्यों है जन्नत वहां का पे? पत्थर है, और खाने काबा बैतुल्लाह यानी अच्छा, अल्लाह का जन्नत घर। का पत्थर। अच्छा, एक सेकंड, जन्नत का पत्थर है, ये किसने कहा था? ये हदीस है भाई। हदीस है। लेकिन एक उसी हदीस में एक बार ये भी लिखा हुआ है कि हम पत्थरों की पूजा करते थे, जब एक पत्थर पुराना होता तो हम नया ला के रख लेते थे। दिखाओ कौन सी हदीस में ऐसा पढ़ लिया भाई आपने। मैं दिखाता हूँ आपको, सुनन निसाई किताब, सुनन निसाई आप खोलो, किताब मेकातों से मुतालिक हदीस, बाब हजर अस्वद के मुतालिक हदीस नंबर 2938। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। ये हदीस है। जी बिल्कुल। अब जो जन्नत बुखारी का की हदीस पत्थर दिखाने लगा है तो आपको? खुदा, हाँ, दिखाने लगा हूँ कौन सा जन्नत का पत्थर है, कितने का बदला है। बुखारी की हदीस है, ये क्या कहती है? We used to worship stones, and when we would find a better stone than the first one,
we would throw the first one and take the later. اب مجھے بتائیے کہ یہ پتھر کافروں نے کتنی دفعہ چینج کیا ہوگا, کیونکہ وہ تو جب انہیں اچھا پتھر بدلنا ہوتا تھا بدل لیتے تھے. نہیں یہ خانہ کعبہ کے بارے میں ہے کیا, سنگ اسود کے بارے میں ہے کیا؟ یہ جنیرک ہے. آپ سنگ اسود کی بات کر رہے ہیں, جنیرک کی بات مت کرنا. ثابت کر دیں کہ یہ حجر اسود چینج نہیں ہوا تھا. آپ ثابت کر دو کہ چینج ہوا تھا. سنگ اسود کا نام کہاں پہ لکھا ہے بھائی؟ لکھا ہوا ہے کہ we used to جو worship دعویٰ stones and when we would find a better stone than the first one we would throw the first one and take the later. وہ لوگ تو بدلتے رہتے تھے. مورتی پوجک کے قبضے میں ہی تھا نا کعبہ. تو مانتا ہوں ساحل بھائی وہ لوگ مورتی پوجا کرتے تھے, مشرک تھے, ساری بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ سنگ اسود مخصوص ہے. وہ آپ سنگ اسود کی بات اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی. ہاں تو دکھاتے رہو, حجرہ چینج کرتے رہتے تھے حجرہ. نہیں سنگ اسود کی بات کرو جو خانہ کعبہ میں جو ارے پتھر بھائی لگا تھا ثابت اس کو. کرو کہ حجر اسود چینج نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ چینج ہوتا تھا, دلیل آپ دو گے نا بھائی. بھائی, ہم لکھا نے تو ہوا ہے دعویٰ ہی نہیں جنیرکلی لکھا ہوا ہے نا. ارے جنیرکلی لکھا ہوا ہے بھائی, یہ دلیل ہی نہیں بنتا ہے نا اس کا, کیونکہ اس بھائی میں جان. سنگ دیکھو اسود بات سنو, مینشن. ان لوگوں کو جو کافر ہے نا وہ جبرائیل پہ تو یقین رکھتے نہیں تھے, وہ جبرائیل کے آسمانی پتھر پہ یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کس طریقے سے اس پتھر کو یہاں پہ رہنے دے سکتے اتنی ڈیر ساری دیر کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہم بدل دیتے تھے, ہمیں کوئی بہتر پتھر لگتا تھا ہم اس کو پکڑ کے لگا دیتے تھے. یہ بھائی آپ مجھ سے خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کے ہاں اندر میں جو بت تھا اس کو خانہ کعبہ کے گرد رہنے والے کافروں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, خانہ کعبہ میں جو سنگ اسود لگا ہوا ہے اس کے لیے اگر اسپیسیفک آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, مطلب یہ اچھا مضبوط جنیرک کوئی ہے, دلیل اٹ ہے تو اپلائیز آن ایوری اسٹون. ٹھیک ہے, اگر مان لیتے آپ کی اس بات کو, اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک پتھر ہے, مورتی ہے, کافروں کی تھی, آپ کے محمد نے رہنے دی بیچ میں, بس یہ ثابت کر رہا ہوں. تو کافروں یہ کی اس کا مورتی تھی, رہنے دی. ٹھیک ہے, اگر مان لیتے آپ کے حساب سے کہ انہوں نے پتھر چینج کیا یا نہیں کیا, جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہو گیا نا کہ وہ خدا ہو گیا پتھر. یار ان کی مورتی تھی, ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. یہ فرٹیلٹی کہتے ہیں بچے پیدا کرنے والا. دس واز دی فرٹیلٹی سٹون فار دا پیپل بفور اسلام. وہ اس کو بدلتے رہتے تھے. آپ لوگوں نے اس کو اللہ کا پتھر بنا دیا. دیٹس دا اونلی ڈفرنس. نہیں, ہمارے پاس بھی جو روایت ہے یہ ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں شاملہ کے اندر, شاملہ.اور کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا, یہ ان کا فرٹیلٹی سٹون تھا. ہید کے زمانے میں نور الدین الحنبلی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہتی ہے, کیا کہتی ہے, جز اول بھائی وہ صحیح یہ بخاری کہتی کا ہے, کتنا حدیث نمبر کتنا ہے؟ ہلو ساحل بھائی, بعد میں ریوائنڈ کر کے یوٹیوب سے دیکھ لینا. آور لارڈ, یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. نہیں ابھی میں چیک کر رہا ہوں, وہ حدیث مجھے بتاؤ نا نمبر کتنا ہے صحیح بخاری کا. صبر کرنا یار, ایک سیکنڈ. کدھر گیا یار, یہ کدھر گیا؟ مینسٹریشن. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایک کیسا پتا تھا. It was the black when menstruation touched it in the pre-Islamic time, and it was previously mentioned that it was black and Adam wiped his tear with it. تو سیم جو کالا پتھر ہے وہ پری اسلامک ٹائم میں جس کو آپ نے آدم سے ایسوسیٹ کیا ہوا ہے, یہ ان کا ایسا پتھر تھا جو کہ فرٹیلٹی گاڈس کا سٹون تھا. It was the stone of the fertility goddess. مجھے یہ بتاؤ, ان کے لیے یہ فرٹیلٹی گاڈس کا سٹون تھا, وہ جب مرضی سے چینج کرتے رہے, ان کو تو پرواہ نہیں ہے. It was their fertility goddess. یہ کون سی حدیث ہے, یہ کون سی جگہ سے آپ بتا رہے؟ سٹارٹنگ میں بتایا تھا نا آپ کو کتاب پہلے کا بتایا نام. تھا, دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے, انہوں نے ٹرانسلیشن اس کی غلط کی ہے. نور الدین الحلبی, نور الدین الحلبی, جو کہ آپ کے حنفی اسلام کی سب سے بڑی تفسیر کی کتاب ہے. سیرت ٹھیک ہے, سیرت الحلبیہ. الحلبیہ.
سیرت الحلبیہ کے اندر سے. ٹھیک ہے, یہ دس از دی بیسٹ فار حنفی اسلام, جو کہ انڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تم ساروں کے جو سب سیکٹ نکلے ہوئے ہیں وہ حنفیوں میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. تم سارے کے سارے 99% جو انڈیا پاکستان میں ہو وہ حنفیوں میں سے ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, تم نکلے اسی میں سے ہو. یہ ان کی ٹاپ نوٹ سیرت کی کتاب ہے. جی یہ کتاب تو میں نے پڑھی نہیں ہے, پڑھنے کے بعد اس کو دیکھتا ہوں میں کیا اس میں. سر یہ آپ کی ٹاپ نوٹ سیرت کیا کتاب ہے, یہ پڑھا ہے دیکھیے پھر گا. آپ نے یار؟ یہ فرٹیلٹی ہاں گاڈس ایک ہوتی تھی اس زمانے میں جس کو اللات کہا جاتا تھا. She was the fertility goddess. Listen. Fertility rite or fertility cult are the religious rituals that are intended to stimulate reproduction in human or the natural world. ٹھیک ہے. It involves a sacrifice of a primal animal which must be sacrificed in the cause of fertility or even creation. جو sacrifice ہے حج کے موقع پہ اینڈ میں کرنا, وہ بھی فرٹیلٹی گاڈس کے لیے یہ لوگ سیکریفائس کرتی تھی, اور ہیز کے دنوں میں خون والے ہاتھ اس کو لگاتی تھی اور اینڈ میں سیکریفائس کرتی تھی فرام دا. یہ سیکریفائس جو بعد میں آپ نے محمد نے صرف یہ کیا کہ اس سیکریفائس کو ابراہیم سے ملا دیا, حالانکہ وہ سیکریفائس جو تھی وہ فرٹیلٹی گاڈس کے لیے کرتے تھے. یہ جو فرٹیلٹی گاڈس تھی اس کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف نام تھے. اینشنٹ گریک میں کوئی اور نام تھا, فینوکیا میں کوئی اور نام تھا, آسٹریلیا میں اس گاڈس کا کوئی اور نام تھا, اور یہ کرسچنز کے اندر اس کا کہنا ہے پیربل آف سنوور اور سمتھنگ سمتھنگ, عربیہ کے اندر اس کا کوئی اور نام تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اسلامک ٹریڈیشن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا کہتا ہے, اٹ از بلیوڈ ان سم اسلامک ٹریڈیشن دیٹ دی ٹری ٹرانسفارم بلیسنگ برکہ اینڈ thus trees were planted on graves. The custom of beating people with twigs and derived from the old fertility rite. آپ آج بھی اسلامک ٹریڈیشن میں اس فرٹیلٹی رائٹ کو یوز کرتے ہو. یہ دیکھیں, when the محمل carrying the covering of the Kaaba was exhibited as well. جو کعبہ ہے اس کو سکرٹ کیوں پہنائی جاتی تھی, کیونکہ وہ فرٹیلٹی گاڈس تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو سکرٹ کیوں پہناتے ہو, اور یہ اس کا ورجائنا تھا جو کہ آپ نے کھول کے رکھا ہوا تھا, جس کے اوپر اس زمانے کی عورتیں میسچوریشن کے ہاتھ لگاتی تھیں کعبے کے ورجائنا کو, اور اسی لیے آپ اس کو سکرٹ پہناتے ہو. ورنہ اس کو ننگا رکھ کے دکھا رہو, نہیں دکھاتے. کیوں؟ کیونکہ پرانے زمانے میں پہنائی جاتی تھی, لہذا آپ آج بھی پہناتے ہو. یو آر فالوئنگ دی اولڈ ٹریڈیشنز آف دا فرٹیلٹی گاڈس آج تک. نام فرق کر دیے, کام وہی ہیں, کام وہی ہیں, کاموں کے نام فرق کر دیے, کام وہی ہیں جو کفار کرتے تھے. سرکل لگا کے ہاتھ لگانا, چمی کرنا, کعبے کو سکرٹ پہنانا, کام سارے وہی ہیں, نام فرق کر دیے. ہاں تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے اس پہ کپڑا ڈالا گیا تو سب سے پہلے تو سنگ اسود کو چھپانا چاہیے تھا. ابے اس کو کیوں چھپانا ہے, اس کو تو آپ نے ہاتھ لگا کے چمی کرنی ہے. وہی وہ لوگ نہیں کر رہے وہ تھے, تو وہی سب سے آپ کر رہے ہو. آپ وزینہ جو اس کو بتا رہے ہیں تو اس حساب سے تو سب سے پہلے اس کا پردہ ہونا چاہیے تھا نا. ارے کیوں پردہ ہونا چاہیے تھا, یہی تو سمجھا رہا ہوں. وہ لوگ جیسا کرتے تھے آپ بھی ویسا کر رہے ہو, صرف نام فرق کر دیے. وہ لوگ نہیں بھی نہیں اس دیکھیے پارٹ کو اوپن چھوڑتے تھے, آپ بھی اس پارٹ کو اوپن چھوڑتے ہو, نام فرق کر دیے. وہ ورجائنا آف دا گاڈس کہتے تھے, آپ لوگ اس کو سنگ اسود کہتے ہو. بس فرق ناموں کا فرق کیا ہے, کام ایگزیکٹلی سیم ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. بھائی مورتی پوجا کہاں سے شروع ہوا ہو تو آپ کو بھی یار پتا ہوگا. اگر آپ اس چیز کو کور کر دو گے تو آپ ان کی طرح کے کام نہیں کرو گے. پھر میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ ان کی طرح کے کام کرو گے. کام آپ کے ان کی طرح کا ایگزیکٹلی کام وہی کہاں ہے, کر رہا ہے بھائی, صرف نام فرق کیسے ہے. ایگزیکٹلی کیسے ایگزیکٹلی کعبے کا طواف ہوتا تھا, ہاں وہ تو شروع سے حضرت اوکے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا ہے. ننگا طواف ہوتا تھا, ہاں جاہل لوگ تھے, وہ مشرک تھے, ان کو پتا اوکے. نہیں تھا. ان کو صرف ایک چادر دی جاتی تھی, اگر چادر مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو نہ صحیح. ہمس کے لوگ ہاں ان کو صحیح چادر ہے, دیتے تھے. ڈن. صحیح محمد ہے, نے کہا صحیح ہے. طواف کرنا ہے ایگزیکٹلی جیسے ہمس کے لوگ کرواتے تھے اور کرتے تھے چادروں کے اندر. کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, آپ پہن سکتے ہیں؟ نہیں, بات ختم ہو گئی. جس طریقے سے نہیں ہمس بات کے ختم نہیں قریشی ہوئی. طواف کرتے تھے دو چادروں کے بیچ میں, ایک چادر نیچے
ایک چادر شولڈر پہ. وہی کام آپ آج بھی کرتے ہو. نہ وہ سلا کپڑا پہنتے تھے نہ آپ سلا کپڑا پہنتے ہو. وہ بھی طواف کرتے تھے آپ بھی طواف کرتے ہو. وہ حجر اسود کی چمی کرتے تھے آپ بھی چمی کرتے ہو. وہ سیکریفائس کرتے تھے جانور کی آپ بھی سیکریفائس کرتے ہو جانور کی. وہ مینا میں قیام کرتے تھے آپ بھی مینا میں قیام کرتے ہو. فرق کیا ہے؟ ارے بھائی عمل کا تھوڑا بہت مل جانا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ہم اس کو ہی ساحل یہ کاپی کر تھوڑا رہے ہیں. بہت ہے. ساحل یہ تھوڑا تھوڑا بہت بہت کا ہے. ہے بھائی, یہ آپ تو دیکھو پورا کا پورا ہی مل رہا ہے. آپ دیکھو وہ آپ دیکھو انہوں نے ایک وہاں پہ مورتی رکھی ہوئی تھی صفا کے اوپر, ایک مورتی رکھی ہوئی تھی مروا کے اوپر. وہ صفا اور مروا کے گرد 7 چکر لگاتے تھے. آپ نے صرف مورتیاں گرا دی اور اللہ نے کہا یہ دونوں صفا اور مروا جو ہے میری ہی نشانیاں, میرے ہی سمبلز ہیں, میرے ہی آیتیں ہیں, میری ہی نشانی ہے. آپ کے اللہ نے بھی سیم اس کے گرد 7 چکر لگانے کو رکھا. ایگزیکٹلی سیم ہے, ایگزیکٹلی ٹو دا ڈاٹ سیم ہے, تھوڑا بہت نہیں ہے. بھائی بات یہ آدم بھائی وہ لوگ تو خدا سمجھ کے اس کو ایسا کرتے تھے نا, اس لیے تو اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کے جو جہالانہ جو بھی رسم و رواج تھا جو ارے لوگ بھائی 360 تو پھر بتوں کی پوجا جہالانہ کرتے تھے رسموں کو کیوں رکھا؟ رسمیں وہی ہیں. اسی کو ختم نہیں اس کو ہی ختم کیا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا ساحل میں میں تو ایک انہوں بات نے ان بتاؤں چیزوں تجھے, سے لوگوں ساحل میں کو تجھے ایک بات بتاتا ہوں. یہ لوگ اگر ہوتے نا ادھر انڈیا میں, اگر محمد انڈیا میں آیا ہوتا تو ہاں راکھی جو ہے نا اسلامی رسم ہو جاتی. ہاں میں بتا رہا ہوں راکھی اسلامی رسم ہو جاتی تھی. نہیں جی یہ ہمارے حضرت بالکل شری صحیح کرشن پکڑا علیہ آپ لوگ, الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے تو لہٰذا ہم نے بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات دیوالی ہے. جو ہے نا وہ کسی اور کی رسم ہو جانی تھی اور وہ بھی اسلامی ہو جانی تھی. یعنی ایگزیکٹلی جو قریش مکہ کر رہے تھے, جو بڑے والے ہیں, حماس جو ہے نا قریش کا ایک بڑا والا یعنی کہ امیر والا خاندان تھا, جو وہ کر رہے تھے محمد نے وہ رکھا ایگزیکٹلی ٹو دا ڈاٹ. ایون ساحل صاحب جب صفا اور مروہ کے گرد موو کرنے کا کہا گیا تو اسلامی حج میں نا فرسٹ ٹائم میں آیت نہیں آئی تھی. محمد نے ہاں جب کیا تو لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا. یہ میں نے حج والی سٹریم میں دکھایا ہوا ہے, لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا. تو پھر محمد نے جبرائیل کو بلایا, آ یار آیت دے, کیونکہ لوگ جو ہے نا کرنا نہیں چاہ رہے, کیونکہ پرانے زمانے میں یہ مورتیوں کے گرد ہو رہا ہوتا تھا تو کرنا نہیں چاہ رہے, تو آیت دے. تو جبرائیل پٹک کر کے آیا نہیں آیت کہ ہاں ہاں صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, کرو اس کا. اینڈ پھر بھی کچھ لوگ جو ہے نا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے یار ہم کیوں کریں یار, یہ تو پرانے زمانے والی کہانی ہے. امیجن ساحل اتنا کچھ میں نے حج والی سٹریم میں دکھایا, یہ کہہ رہا اب تھوڑا تو بہت سملر ہاں ہے, یار کہہ رہا تھوڑا ضربے بہت. بھائی تم لوگ دماغ کیوں نہیں لگاتے پیارے بھائی؟ میں دماغ لگا رہا ہوں نا, مجھے تو بولنا ہی نہیں دے رہے, تم لوگ اپنا تقریر چالو رکھے ہو. بولو بولو. میں یہ بول رہا ہوں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ مماثلت کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسی طرح سے آج بھی قائم ہے, تو بھائی پیغمبر آیا کس لیے دنیا میں؟ اس لیے تو آیا نا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے, ایک خدا کی طرف بلائے. اللہ کے رسول کے زمانے سے لیکن پہلے اس رسول وہاں اللہ پہ کا تو یہ بھی حدیث ہے نا کہ دوسرے قوم کی متشابہت نہ اختیار کرو. نہ اختیار تو کرو, یہ تو نہیں یہاں کیا پہ نا جو آپ نے تھوڑی خدا. کیا نا بھائی, پورا اس کا لیے پورا ابھی وہی تو بتایا آپ کو. اچھا یہ ساحل بھائی سنیے, اگر اس طرح سے اگر آپ چیزوں کو اگر سمجھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیے جو بودھسٹ لوگ ہیں وہ بھی صحیح احرام, جیسے ہم لوگ خانہ کعبہ میں جیسا احرام پہن کے عمرہ کرتے یا حج کرتے ہیں, ارے رسول اسی اللہ کو طرح سے وہ بدھسٹ کا لوگ بھی معلوم احرام نہیں پہن تھا کے. نا, رسول اللہ کو سنیے پہلے بدھسٹ بات کا نہیں سنیے نا, معلوم تھا. لیکن بھائی پہلے تم آرگیومنٹ ہی غلط دے رہے ہو. رسول اللہ کو بدھسٹوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا. ساحل بھائی سنیے پہلے میری بات ختم ہونے دیجیے, اس کے بعد میں آپ اپنی بات رکھیے, مشکل نہیں ہے. اوکے بولو. تو کہنے کا مطلب ان یہ لوگوں ہے کی بات ایسے کرو جو چند اس زمانے میں تھے اور اس جگہ پہ تھے, بھائی ان کی بات کرو. سنیے نا آدم بھائی, آپ جیسی بات بول رہے ہیں نا اسی طرح سے بودھسٹ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے وہی بات بودھسٹ تھے. یار میں کہہ رہا ہوں, بودھسٹ اگر مکہ میں تھے بودھسٹ تو بات کرو, اگر نہیں تھے تو مت بات کرو. مکہ کا وہ طواف کلیم کون کرتے کر رہے ہیں نا, تھے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. مکہ کا طواف تو کون کر میں رہے تھے, تو ان کی 100% کاپی ہے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مشرکین مکہ کرتے تھے ان کے بہت سے اعمال جو تھے وہ ایسے تھے جیسے ننگا ہو کر کے کرنا, تو اس کو منع کیا گیا. تو محمد نے بھی اس کے ننگا بعد ہو کے لوگوں کیا. حمس والے 2 چادروں میں کرتے تھے اور جو ننگا ہو کے آتے تھے ان کو بھی چادریں دیتے تھے. ٹھیک ہے, محمد نے بھی ہاں یہی کیا, ہم فالو کیا, بات ختم. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کتنے بت تھے جن, یہ کوئی تھے نا 200-300 بت جن کی کاپی کی محمد نے, لیکن ایک بت بنا دیا اللہ کو, رائٹ؟ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا بنا دیا. یہ تو مشرکین مکہ کہتے تھے. کہتے تھے نا, کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ محمد نے سارے کیونکہ خداؤں کی رسموں کو, سنو, کیونکہ محمد نے سارے خداؤں کی رسموں کو جاری رکھا.
بس ایک اللہ کے نام پہ. رسمیں سارے خداؤں کی کر رہا ہے لیکن ایک اللہ کے نام پہ کر رہا ہے. مجھے بتاؤ سارے خداؤں کی رسموں کو جاری کیوں رکھا؟ صفا خدا کی رسم کو جاری رکھا, خدا کی رسم کو جاری رکھا, اللہ جو فرٹیلٹی گاڈس ہے اس کی رسم کو جاری رکھا, سیکریفائس کو, یعنی ہر خدا کی رسم کو جاری رکھا صرف ایک خدا کے نام پہ. تو قریش مکہ تو نہیں کرتے, تو نے کچھ نہیں کیا, تو نے صرف سب خداؤں کو ملا کے ایک خدا بنا دیا بس, اور تو کچھ نہیں کیا. جواب لیں گے تو جواب دوں گا نا جی. دے نا جواب کہ سارے خداؤں کی رسمیں کیوں جاری رکھی؟ سارے خداؤں کی رسمیں جاری نہیں رکھی بھائی. بات یہ ہے خدا ایک ہے لیکن اس کے صفات ہزاروں لاکھوں صفات ہیں, تو وہ مشرکین مکہ نے ہر صفات کا ایک الگ خدا بنا کے رکھا ہوا تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے اس سب کو ختم کر کے کہا نہیں یہ سارے اللہ کے صفات ہے, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, ارے بھائی, ارے بھائی, تو یہ دیکھو وہ سارے صفات کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا مشرکین نے. اللہ واز دا فرٹیلٹی گاڈس ود الربا, ٹھیک ہے. اللہ العزا المنات کی بات قرآن میں بھی آتی ہے. اللہ وہ عربین گاڈس تھی جو فرٹیلٹی گاڈس تھی, جس کا یہ ورجائنا تھا. اللہ بھی فرٹیلٹی گاڈ تھا کیا؟ صفات ہے فرٹیلٹی کی اللہ کی؟ نہیں ہر کچھ نہیں تھا, میں پوری بات نہیں کر رہا ہوں کہ پورے کے پورے صفات ہی تھے, بہت ساری باتیں فرٹیلٹی والی صفات ہے. نہیں ساحل بھائی میں ایکچولی بولنا بھول گیا. میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا وہ صفات ہی تھا, بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو مطلب خدا کی بیٹیاں کہہ کے لوگ اس کو پوچھتے تھے. یار دیکھو ایسی بہت ساری چیزیں. بات سنو بھائی, اب اللہ کی فرٹیلٹی گاڈس کا ورجائنا بھی آپ نے رکھا, اس کی سکرٹ بھی رکھی, اور سکرٹ میں سے ورجائنا کا پارٹ اوپن بھی رکھا. بھائی فرق کیا کیا آپ نے وہ بتائیں. فرق کیا کیا؟ وہ جاہل تھے, وہ انہوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر اس کو ویسا سمجھ کر کے اس کو مانتے تھے. جہالت والا کام کو کنٹینیو کروایا نا رسول اللہ نے. نہیں بھائی آپ ایسا نہیں بول سکتے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایک جیسی دکھنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ایک ہو جاتی. فار ایگزامپل آپ کا 2 ہاتھ ہے, میرا بھی 2 ہاتھ ہے, اور ایک مشرک ہے کافر کا بھی 2 ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کافر ہو جائے. پھر اللہ کے ہاتھ پہ آئیں گے. اس دن کی بحث میں نے دلیل دے دی تھی, اسی دن اللہ کا بھی 2 ہاتھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے سب چیزیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں, آپ نے سب چیزیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں, کیا فرق پڑا؟ جو چیز جیسی تھی ویسی ہے نا بھائی. باقی رہ گئے جو غلط چیزیں جو رائج ہو گئی تھی اس کو ختم کیا گیا. ساری جو غلط چیزیں رائج تھی ان ساری کو جاری رکھا آپ نے, ختم کیسے کیا؟ نہیں غلط چیزیں کیا تھی؟ دیکھو خانہ کعبہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. حج میں مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جو قریش مکہ پہلے کرتے تھے اور آپ لوگوں نے روک دیا, وہ بتائیں. جیسا ننگا ہو کے طواف کرنا, وہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ لگانا, وہ آپ لوگ آج بھی کرتے ہیں. حماس والے ہمیشہ سے کرنے سے منع کرتے تھے, ہمیشہ سے. تو لہٰذا آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا, آپ نے حماس والوں کو فالو کیا. حماس والے ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ننگا ہو کے طواف نہیں کرنا. تو یہ تو آپ نے نہیں کیا, آپ نے حماس والوں کو فالو کیا. اس میں کوئی نئی چیز بتائیں, کوئی ایسی چیز بتائیں جو وہاں پہ پری ڈومیننٹلی ہو رہی تھی اور آپ نے منع کیا, وہ بتائیں. سکرٹ آپ پہناتے ہیں, چمی آپ کرتے ہیں, صفا مروہ میں طواف آپ کرتے ہیں, مینا میں سٹے آپ کرتے ہیں, ہر چیز تو آپ کرتے ہیں. اور جس وقت حج ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, تب آپ کسی کوئی قتل نہیں کرتے تھے, کوئی جانور کا قتل نہیں کرتے تھے, کوئی ہنٹنگ نہیں کرتے تھے. وہ سب کچھ آپ آج بھی کرتے ہیں. وہ بھی سر منڈواتے تھے, آپ بھی سر منڈواتے ہیں. یار فرق کیا ہے وہ بتاؤ. بھائی آپ جس طرح کلیم کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کا عمل بھی لا رہے ہیں, اسلام کو آپ اسی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو برہمن ہے, انڈیا میں برہمن بول رہا ہوں, جو بھی ہندو ہے جو تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں وہ بھی سیم اسی طرح سے کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ مسلمانوں کی کاپی کر رہے ہیں. یار وہ جب تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں, اگر وہ 100% ایسا کرتے ہیں تو مجھے ثابت کر دینا. لیکن محمد کو برہمنوں کا تیرتھ یاترا نہیں پتا تھا, بالکل نہیں پتا تھا. اس کو امب کرنا تھا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ محمد نے وہاں پہ جو دیکھا خانہ کعبہ میں ہوتے ہوئے, اگر تو برہمن خانہ کعبہ میں جاتے تھے تو آئی ایم گڈ, اور اگر برہمن خانہ کعبہ میں نہیں جاتے تھے تو آئی ڈونٹ کیئر. محمد نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو کچھ ہوتے دیکھا, اس نے اس کو ایز اٹ از فالو کروایا.
میں یہ پوچھ رہا ہوں مجھے فرق بتائیں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. فرق بتاؤ نا, کس ایک کو بھی فرق آپ نہیں بتا پا رہے ہیں ضرب حق بھائی. فرق تو بتایا نا میں نے, وہاں پہ 360 بت تھے, اس کو ہٹایا گیا وہاں سے. اس کے بعد وہ میں تو لوگ آپ کو خانے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان صرف آپ نے سارے بتوں کو ایک بت بنایا اور کچھ نہیں کیا, باقی ساری رسمیں آپ نے وہی رکھی. تو بھائی فرق کی بتاؤ نا. یہ تو محمد نے اللہ کے نام پہ ایگزیکٹلی سیم چیزیں کروا رہا ہے جو وہاں پہ 360 بت ہو رہی تھی. صرف بت ختم کیے ہیں اور ایک اللہ کے رکھ کے تمام بت ایک اللہ میں ڈال کے تو گیم چینج کر دی دو جی, باقی سارا کچھ تو وہی ہے. فرق بتاؤ بھائی. سنیے, کوئی آدمی اگر غریب ہے تو آپ کو غریبی ختم کرنا, تو اس غریب کو نہیں ماریں گے, غریبی کا اس کو ختم کریں گے نا, اس کی غریبی کو ختم کریں گے. ٹھیک اسی طرح سے وہ چیزیں جو بھی ہیں, خانہ کعبہ ہے یا ایگزامپل کہاں کی کہاں لے کے جا رہے ہیں یار. الٹا ہے تو الٹا پڑے گی تمہارے اوپر. غریب کو ختم نہیں کرو, غریبی کو ختم کرو. مشرک کو ختم نہیں کرو, مشرکوں کے طریقے کو ختم کرو. لیکن مشرکوں کو ختم کیا رسول اللہ نے اور طریقوں کو اپنا لیا. مشرکوں کا طریقہ ختم کیا اور مشرکوں کو اسلام کی دعوت دی, ایک خدا کی طرف بلایا اور ایک خدا کی طرف اور جو نہیں آیا اس کا قتل کیا. کس کا قتل کیا؟ جو ظلم کیا اس کا قتل ہوا نا بھائی, بنا مطلب کا تھوڑی قتل کیا گیا کسی کو. تبوک میں جا کے کیوں قتل کرنے کی کوشش کی تھی بتاؤ. تبوک والے دودھ کے دھلے تھے کیا؟ دکھاؤ مجھے کیا کیا تھا انہوں نے, محمد کے ساتھ کیا کیا تھا جو تبوک پہ جا کے حملہ کیا اس نے. آپ دکھاؤ نا اس میں کیا پرابلم تھا. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں کیا, میں کیوں دکھاؤں, تو نے دکھانا تبوک پہ حملہ کیوں کیا. تبوک کا حملہ وہ ہو گیا, تبوک کا روایت نکال کے آپ دیکھو اس میں کیا تھا. میں اتنا بلونڈیاں لینے کے لیے روایت میں یہاں بلونڈیاں لینے کے لیے محمد کو بلونڈی عورتیں چودنا تھا. غلط بات مت بولو, یہ جھوٹ بات مت بولو اپنی طرف. لو میں دکھا دوں, اگر میں دکھایا تو تم نے کہا روایت دیکھو. دوستو اس نے کہا روایت دیکھو. ساحل صاحب میں آپ کو روایت دکھاتا ہوں, محمد نے نہ صرف یہ خود بلونڈیاں چودنا تھا بلکہ اپنے صحابیوں کا بلونڈیاں چودو. اتنا بے وقوف تھے کیا اس وقت کے لوگ, اتنا بے وقوف تھے کیا؟ نہیں تھے بے وقوف, نہیں تھے بے وقوف. ساحل وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے. انہوں نے محمد کو کہا کہ تم ہمیں لسٹ دے رہے ہو, دور فٹے منہ محمد تیرے پہ, تو ہمیں لسٹ دے رہا ہے عورتوں کا. وہ واقعی بے وقوف نہیں تھے لیکن محمد بے وقوف تھا. یہ بات بھی صحیح ہے, وہ بے وقوف نہیں تھے. نہیں یہ دیکھو میں آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ تمہاری طرح اگر بے وقوف ہوتے تو کوئی اسلام قبول ہی نہیں کرتا, اسی وقت ختم ہو جاتا بھائی ساری اسی لیے چیزیں. انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اسی لیے محمد کے مرتے جیسے محمد کی تلوار ٹوٹی انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور پھر آپ کے ابو بکر کو 1.5 سال لڑائیاں کرنی پڑی ارب ردا. یہ دیکھو تبری نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم جہاد کرو, تمہیں بناتے اسفر کو غنیمت میں پاؤ گے, لونڈیوں کو غنیمت میں پاؤ گے. تو جنگ نے آپ کو کہا آپ ہمیں اجازت عطا فرما دیجئے, عورتوں کے ساتھ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کیجئے. ساحل صاحب امیجن کرو سارے لوگ کمنٹ میں شیم لکھے, شیم. اس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار محمد تو کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. یہ عورت کی لالچ ہے کیا نہیں ہے, تو ایک دم ایکسپلیسٹ لالچ دے رہے رسول اللہ. شیم شیم, سب لوگ شیم شیم لکھو کمنٹ میں. جنگ کی وجہ میں پوچھ رہا ہوں, جنگ کی وجہ کیا تھی وہ معلوم ہے آپ کو؟ عورتیں بلونڈیاں, عورتیں شیم شیم. وجہ کیا, جنگ آخر ہوا کس لیے تھا, کس معاملے پہ جنگ؟ عورتیں بلونڈیاں چودنی تھی محمد نے. یار تم کوئی اپنی وجہ دکھا دو. تم غلط بات بول رہے ہو, ایسا ہو سامنے نہیں لکھا سکتا ہوا کبھی. تم نے کہا روایت دکھاؤ, میں نے روایت دکھا دی ہے. شیم شیم, یہ کیسی لالچ دی جا رہی ہے. شیم شیم. اس سے اچھا جو ہے وہ تھائی لینڈ لے کے چلے جاتے صحاباؤں کو رسول اللہ, کم سے کم قتلوں کی تال تو نہیں کرنا پڑتا. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ایک پڑھ رہا ہوں, یہ ہے حدیث صحیح نمبر بخاری کی حدیث جو 2948. تم پڑھ رہے ہو کیا وہ تبوک کے بارے میں ہے؟ مجھے اس وقت صرف تبوک کے بارے میں پوچھنا ہے. تبوک کے بارے میں بتا رہا ہوں. ایسا حدیث نمبر 2, حدیث 2948 نکالیے, حدیث نمبر صحیح بخاری. 2948 میں نکالتا ہوں, رک جاؤ جہاد یار 2948 نکالتا ہوں, رکھو بھائی. تمہارا ریفرنس میرے ریفرنس سے نہیں ملتا آدم بھائی, نہیں ملتا تو مجھے وہ ریفرنس چاہیے جو میں sunnah.com میں دوں. یہ لو انٹرنیشنل نمبر دو, کتاب الجہاد 2948 میں. ہاں کتاب الجہاد کا.
Whenever Messenger of Allah intended to carry out ghazwa, he would use an equination to conceal his real destination. मोहम्मद जब गजवों के लिए जाता था तो छुपा के जाता था, किसी को बताता नहीं था कि मैं किस जगह पे जा रहा हूं, जब तक पास नहीं पहुंच जाता था. Until गजवा तबूक को वही चीज गजवा था जिसमें मोहम्मद ने पहले से कह दिया था कि मैं तबूक पे जा रहा हूं, और बच्चियों की लालच भी दी थी. Which Allah Messenger carried out in a very hot weather, क्योंकि गर्म वेदर था और मोहम्मद ने कहा था पिट्ठू गर्म करके लेके चलो. लोगों ने कहा था गर्मी बड़ी है. कुरान चैप्टर 9 वर्स नंबर 42 से लेके 56 तक. And he was going to face a very long journey, wasteland, was to meet attack large number of enemies. So he made it clear to Muslims that they might prepare themselves and conquer the enemy. भाई क्यों, वजह क्या थी, ये नहीं लिखा हुआ इधर, वजह क्या थी? बच्चियां, मैं आपसे वजह पूछ रहा हूं जंग का, तो आप जंग की वजह नहीं बता रहे, आप वो बता रहे हैं जंग के लिए लोगों को आया ना यार, कितने बार बताएंगे, ये लिखा हुआ है ब्लॉन्डिंग चाहिए. तो जंग के लिए लोगों को उभारने के लिए, उनको तैयार करने के लिए ऐसा उभारने के लिए ये देखो इसके मुंह से आ गई असलियत. जंग पे उभारने के लिए इनको चूत का चूरन देना पड़ता है, लालच, चूत का लालच. ये देखो, ये तो इसमें क्या शॉर्ट बनाना भाई, शॉर्ट बनाना एडिटर साहब. ये देखो, ये मोमिन के मुंह से निकल गया है, ज़र्बे हक को भी, ज़र्बे हक के मुंह से निकला है कि लोगों को उभारने के लिए चूत का नशा करवा रहे थे रसूलुल्लाह. अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा क्यों बोल रहे भाई? तुम तमीज से बात करो ना. तूने अभी बोला, मैं बोला तुमको तमीज से बात करो, तुम ऐसा क्यों बात करते हो जाहिल तरह? अरे तुमने क्या बोला? मैंने ये कहा कि अगर जंग के लिए उभारने के लिए अगर ये जुमला कहा भी, तो उससे ये साबित नहीं होता ना कि जंग का वजह वही है. हम जंग का वजह को ढूंढ रहे हैं भाई. उभारने के लिए क्या हमें जंग का वजह पता करना भाई. साहिल भाई हमारी बात नहीं, पहले ये बताओ कि उभारने के लिए लालच किस चीज की दे रहे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहली बात को सुनिए. हमारी बात हो रही थी कि मुश्रिकों को उभारने के लिए लालच किस चीज की दे रहे रसूलुल्लाह? भाई उस जमाने में जो जंग में जो माले गनीमत में लौंडियां आती थी, उस वक्त में लोग उस पर ये उनका हक होता था. हाँ, तो लालच किस चीज की दे रहे? एक मिनट भाई, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, पहले मैं हदीस पढ़ लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ. ये फंस गया है सीएम, ये फंस गया है बोल के. नहीं, मैं वजह तलाश कर रहा हूँ ना. अभी देखो, ये लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में, रुक जाओ, ये लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में बोलेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि भाई वो गंदगी छुप जाएगी. हम एक्सप्लिसिट वर्ड में बोलते हैं ताकि मोमिनों को हिट हो. जो मोमिन और मोमिनाएं सुनती है, वी आर रियली सॉरी, लेकिन एक्सप्लिसिट हम इस वजह से बोलते हैं कभी कभार डिस्कशन में, ताकि आप लोगों की आंखें खुले. ये ढके अंदाज में बोलते हैं, काम वही हो रहा है. आप ब्लॉन्डी बोलो, लेंगे क्या आखिर उसमें? चू लेंगे क्या उनकी? चू नहीं, आप सिर्फ गलत मीनिंग क्यों ले रहे हैं भाई? वहां पे हो सकता है कि और भी दूसरा काम हो सकता है कि उससे निकाह करें वो लोग, उसमें क्या बुराई है भाई? पूजा, वो ब्लॉन्डियों की पूजा करने के लिए उनको लालच दिए थे. निकाह करके बीवी भी बना सकते, जो कवारे होंगे, जो सोल्जर होंगे, जो कवारे सोल्जर होंगे. अबे डंगर, बीवी बनाने के लिए तुम हमला करोगे? किसी का जंग में हमला करके बीवी बनानी है तूने? बीवी बनाने के लिए जाकर बीवी बनाने के लिए जाकर हाथ मांगा जाता है. जंग करके लूटी नहीं जाती. गनीमत में पाओगे, माल में पाओगे. पढ़, माले गनीमत में पाओगे. तुम जिहाद करो तो बनाते अफसर माले गनीमत में मिलेगा, गनीमत में पाओगे. माले गनीमत कब मिलता? जब जंग आदमी जीत जाता है. जब जंग हार जाता है तब तो नहीं मिलता ना. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जंग जीत गया, माले गनीमत में मिल गया. बात ये बताओ, जंग हमेशा साबित कर रहे हो तुम, इसमें कौन सी बुराई क्या है इसमें? जंग की क्यों है? जंग की इसीलिए औरतों को गनीमत में पाने के लिए. नहीं, वजह तुमको ढूंढना पड़ेगा, वजह ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के लेके आओ. जाओ, मैं बताऊं, पिछले 1200 साल से तेरे स्कॉलर्स दीवारों में टकरे मार बैठे हैं कि उन्हें पता लगे कि तबूक मोहम्मद ने क्यों की है, एक्सेप्ट फॉर ब्लोंडी औरतें. किसी को नहीं मिला आज तक. तुझे क्या मिलेगा? 1200 साल से तेरे स्कॉलर्स ढूंढ रहे हैं,
محمد نے تبوک بلونڈیوں کے علاوہ کیوں کی ہے؟ ان میں سے کسی کو نہیں ملا، مجھے مل جائے گی حدیث. کیا یار دربیا کیسے نبی کو تم نبی مان کے بیٹھے ہو یار، جو چو کا لالچ دے کے لے کے جا رہا ہے یار. نہیں اس میں بھائی کنسپٹ ہے، یہاں پہ کچھ باتیں ہڈن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لے کے آؤ پھر. ٹھیک ہے، پہلے لاجیکلی آپ سمجھیں اس چیز کو کہ اگر اتنے ہی برے ہوتے ہیں 1200 سال سے کسی 1200 سال سے ان کے کسی اسکالر کو نہیں ملا سوائے بلونڈیوں کے علاوہ، ان کو کیسے ملے گا یار؟ کیسے لے کے آ سکتا؟ لے کے نہیں آ سکتا. بلونڈیوں کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. آواز چلی گئی یار میرا انٹرنیٹ. لاجیکلی اگر آپ دیکھیں گے نا، لاجیکلی اگر آپ دیکھیں گے، میری آواز آ رہی ہے اگر جی ساحل بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کو اگر میری نہیں آ رہی تو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کو میری آ رہی ہے؟ میں آپ کو آ گئی آپ کی آ گئی آواز آ گئی مجھے. آدم بھائی بات سنیے. آدم بھائی، ساحل بھائی، بولنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ جیسا بتا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر ایسی چیز ہوتی اور اتنا ہی ان کا کیریکٹر خراب ہوتا تو لوگ اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں ان پر ایمان نہیں لاتے بھائی، ان کو پیغمبر نہیں مانتے. اسی وقت اب وہ اس کا دین جواب ختم ہو سنیں، جاتا. اب اس کا جواب سنیں، اب اس کا جواب سنیں، وہ دین اسی وقت اب اس کا ختم ہو جواب جاتا. سنیں. بھائی کون پیغمبر مانتا؟ ابے بھائی دینے لگو جواب سنیں، غور سے سنیں، بولنا نہیں بیچ میں. سنیں، محمد نے تلوار کی زور کے اوپر لوگوں کو مسلمان بنایا. جیسے ہی محمد کی ڈیتھ ہوئی لوگوں نے دڑا دڑ اسلام چھوڑا. کہ ابو بکر نے 1.5 سال مرتدوں کا قتل عام کیا، ان سے لڑائیاں کی. اگر من بدل دینہ فاقتلوا کی حدیث نہ ہوتی تو دین اسلام محمد کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد ختم ہو جاتا. یہ بھی آپ کے سکالرز کہتے ہیں، جو آپ کے عربی سکالرز ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہوا ہے، آپ کی طرح ڈنگر نہیں ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپوسٹسی کی سزا قتل نہ ہوتی تو دین اسلام ختم ہو جاتا محمد کے مرنے کے بعد فوراً. جی سر اب بولے. بھائی ایک جماعت، صرف ایک چھوٹی سی جماعت نے مخالفت کیا تھا، وہ بھی زکوٰۃ کی وجہ سے. وہ معلوم ہے وہ زکوٰۃ کو نہیں دینا چاہتے تھے. اسلام نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. 1.5 سال لڑائی کرتا رہا. یہ سنو، یہ سنو، سنو، یہ کراداوی ہے، جو کراداوی ہے جو کہ الازہر یونیورسٹی کا ہیڈ پروفیسر ہے، پروفیسروں کا پروفیسر ہے، مفتیوں کا مفتی ہے. یہ سنو کیا کہہ رہا ہے. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. یہ کہتا ہے اگر مرتد کی سزا قتل نہ ہوتی تو اسلام وفات رسول کے بعد ختم ہو جاتا. یہ دوبارہ سے سنے یار، دوبارہ سے سنے تو چپ کر رہے. تو مفتی ہے، وہ مفتی بول رہا ہے. لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. یہ کہتا ہے کہ رسول کے مرتے ہی اسلام ختم ہو جاتا. آگے سنیں آگے کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور کیجئے گا. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وہ کہتا ہے تو پھر تم اسے اپوز کیوں کر رہے ہو؟ اسلام کو آج تک قائم رکھا ہی اپوسٹسی کی پنشمنٹ نے ہے. اس کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ اسلام اگر آج تک قائم ہے تو وہ اسی بات پہ قائم ہے کہ اپوسٹیٹ کو قتل کر دینا ہے. اگر یہ سزا نہ ہو تو اسلام آج ہی نہ ہو، تب بھی نہ ہوتا، آج بھی نہ ہو. لہذا اپوسٹیٹی کی پنشمنٹ کو رکھنا ہے ہم نے. آگے سنو. وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو. یہ چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 33 دے رہا ہے کہ جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے. اس کی تفسیر یوز کر رہا ہے قرطبی کی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، ارتد کر دیا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہے. ان کو کیا کرنا ہے سنیں، جاء عن أبي ان کو صلیب پہ چڑھا دینا ہے. قلابة وغيره من التابعين إن هذه جاءت في المر. کہہ رہے ابی قلابہ اور دیگر صحابہ اکرام اور بے شمار تابعین سے یہ بات آتی ہے في المرتدين. یہ والی جو آیت ہے یہ مرتدین کے لیے نازل ہوئی تھی. وجاءت أحاديث كثيرة، اور اس کے علاوہ ڈھیر ساری حدیثیں، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، 1 2 3 نہیں ہے، أحاديث كثيرة ڈھیر ساری حدیثیں عن عدد من الصحابة، کہ ڈھیر سارے صحابیوں نے يعني في أن يقتل المرتد
کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے کہا ہے. حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. اور ابن عباس سے حدیث آتی ہے کہ جس نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا اسے قتل کر دو. حديث ابن مسعود ابن مسعود کی حدیث ہے لا يحل امرئ الا باحدى ثلاث. کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 صورتوں کے. السيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدينه. کہ صرف 3 کو قتل کیا جاتا ہے. ایک جان کے بدلے جان کو، نمبر 2 اللیگل سیکشل انٹرکورس کرنے والے کو، اور مرتد کو. المفارق للجماعة وحديث ابي موسى الاشعري ومعاذ ابی موسیٰ اشعری، معاذ اور ڈھیر سارے اور لوگ ہیں. ابن جبل ابن جبل وابي هريرة اور ابی ہریرہ وعدد من الصحابة اور ڈھیر سارے صحابی بتاتے في ہیں مسألة کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے. اور اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے کہ اگر مرتد کی قتل کی سزا نہ ہوتی تو اسلام محمد کے مرتے ہی ختم ہو جاتا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ورنہ 1.5 سال تک ابو بکر کو مرتدوں کے خلاف حرب الردہ نہ کرنی پڑتی. 1.5 سال ابو بکر پہلے خلیفہ نے صرف ایک ہی کام کیا، مرتدوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، قتل عام کی ہے، لڑائی کی ہے. اس کو کہتے ہیں حرب الردہ. آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر انگریزی میں بھی لکھتے ہیں نا حرب الردہ یا اپوسٹسی وارز آف ابو بکر، تو آپ کو ایک چھوڑ 5000 آرٹیکلز مل جائیں گے کہ 1.5 سال ابو بکر نے صرف اور صرف مرتدوں کے خلاف لڑائی کی، ان کا قتل عامہ کیا. That's it. اس وجہ سے اسلام چلا. مرتد کی سزا قتل نہ ہوتی اسلام نہ چل سکتا. بھائی تو پھر وہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ لوگ اسلام سے پھرتے ہی نہیں نا. پھرتے ہی نہیں مطلب انہوں نے کہا تھا محمد مر گیا ہے، وہ پھر گئے. اور ابو بکر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، انہوں نے سمجھا تھا، لیکن اس کے بعد تھی طاقت، انہوں نے قتل عامہ کیا. اچھا وہ جو خالد بن ولید تھا، خالد بن ولید نے مالک ابن نویرہ کا سر پانی میں پکا کے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ میں جو سوال کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب ابھی تم نہیں دے پا رہے. خالد بن ولید نے مالک ابن نویرہ جو مرتد ہو گیا تھا اس کا سر حتاس میں پکا کے کھایا کیوں تھا؟ وہ میں نے نہیں پڑھا. وہ کون سی روایت تم نے پڑھا معلوم نہیں. سہیل صاحب ان کو اپنی کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی، ان کو اپنا کوئی چیز پتہ نہیں ہوتا. دوسرے پہ سوال اٹھانے آتا ہے ان کو، بس اپنا ہی نام کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی سنیں، صحیح چیز رکھو نا، صحیح چیز رکھو، کون ایکسپٹ نہیں کرے گا. ساری صحیح رکھ رہا ہوں، تمہیں امب کا پتہ نہیں ہے، ابھی تو دکھا رہا ہوں تمہیں آج. تم تو اپنا لاجک لگا لگا کے صحیح چیز کو غلط ثابت کرنے کا چکر میں رہتے. یہ جناب الازہر یونیورسٹی کی ایک اور، یہ جناب آپ کے پاس الازہر یونیورسٹی کے اسکالر ہیں ایک اور، یہ بتانے لگے ہیں. کیا بتانے لگے سنیے گا. في أرض المحشر خالد بن الوليد الصحابي الجليل. خالد ابن ولید جو کہ ایک بہت ہی معتبر قسم کے بڑے عزت دار صحابی ہیں. قتل مالك بن نويرة وقطع انہوں نے مالک ابن نویرہ کا قتل کیا، راسه وحطها في قدر يعني حلة وغلاها وكلها هو والصحابة. اس نے ایک حتاس لیا، ایک بڑا سا برتن لیا، اس کے اندر مالک ابن نویرہ کا سر ڈالا، اس کو پکایا، خود بھی کھایا اور اپنے صحابیوں کو بھی کھلایا. اور اس کے بعد کیا کیا سنیے گا. ثم نزل أي زنى بامرأة هذا الرجل. اور اسی دن اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا. یہ خالد بن ولید جلیلی قدر صحابی ہے، جلیل القدر. یہ کیا مرتدوں کو کھا گئے. کون سی روایت ہے؟ ان کو پوچھے جا کے. وبعدين تقولوا التطرف والإرهاب جاي منين؟ تعالى كمل مع حضرتك. تقصد انه تم مجھے کہتے ہو کہ اسلام میں یہ ٹیررزم کہاں سے آیا؟ یہ مجھ سے پوچھتے ہو. یہاں سے آیا ہے، ایگزیکٹلی یہاں سے آیا ہے. جاي منين؟ من هذا التراث الديني ما تحطوش قصدك ان بقى. التراث الديني محتاج نظر، کہتی ہے کہ کہاں سے؟ اس نے کہا یہ دین کا حصہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. هو محتاج تنقيح. انا لسه لیکن یہ تو تنقید کرو، بتاؤ کہاں سے سریحاً، کہاں سے، یعنی حقیقتاً ایگزیکٹلی کہاں سے اٹھایا؟ سريعا بس لانه وقت سريعا خلص. كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. جی سر، کتاب کا نام پتہ لگ گیا؟ الفرقة أو الصف الثالث الثانوي
في الازهر الشريف. ازہر شریف کے 3rd ایئر کے اندر جب آپ مفتی بنتے ہیں 3rd ایئر کے اندر سکھایا جاتا ہے اور یہ کتاب کا نام ہے. آئیے سر اس کے اگینسٹ آرٹیکل پڑھتے ہیں. الازہر یونیورسٹی از اے گلوبل سیکورٹی تھریٹ. ایلو پڑھو. یہ اب میں نے نون مسلموں کا آرٹیکل دکھانے سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں. اور الازہر یونیورسٹی گلوبل سیکورٹی تھریٹ ہے اور یہاں پہ ٹیررزم سکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ کینیبلزم سکھائی جاتی ہے کہ انفیڈلز کو پکا کے کھا جاؤ, وہ سکھایا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. اور وہ بک کا نام جو ہے اس کی انگریزی یہاں پہ کی ہوگی انہوں نے کہیں پہ, یہ دیکھو بک از کالڈ الاکناف فی الحل الفضل ابن ابی شغیہ convincing arguments according to Abi Shughaya taught to Al-Azhar University high school students. Al-Azhar University کے high school students کو سکھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں اپوسٹس کو کل کرو اور کھا جاؤ. دیر یو گو. اور چاہیے؟ یہ تمہارا دین ہے. تم کہتے ہو کہ اپوسٹس کو کچھ یہ دین ہے تمہارا. یہ مرتد کی سزا ہے. مجھے اس طرح ایسے کے سند اب یہ الازہر یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے. مفتیوں کو پتہ ہے تو کون ہے مفتیوں کے سامنے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں مفتی کو کیئر نہیں کرتا ہوں. یہ مفتی میرے لیے حجت نہیں کرتے ہو نا تو محمد کو بھی کیئر نہ کرو اور خالد بن ولید کو بھی کیئر نہ کرو. اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی حدیث. رسول اللہ مر چکا ہوا ہے اس وقت. خالد بن ولید کر رہا ہے. کہو اسے سالہ حرامی ہے. کہو خالد بن ولید کو حرامی ہے. رسول اللہ کی رسالت خالد بن ولید کو کون حرامی ہے؟ رسول اللہ مر چکا ہوا ہے اس وقت. خالد بن ولید کیا کیے نہیں کیے وہ ان کا اعمال ہے. بولو خالد بن ولید حرامی ہے. کیوں بولیں گے بھائی؟ کیونکہ اس نے ایسا کیا. اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. یہ مولانا کہاں ارے تک صحیح خالد بن بول رہا ولید ہے اس کی حرامی ہے, بات. بولنا یار. تم تحقیق کرتے کیوں نہیں ہو, خالی بولتے ہو. کیوں بولیں؟ تحقیق کرنا پڑے گا نا اس میں. باقی معاملے میں بھی کہاں تحقیق کی تم نے؟ میرا جو سوال تھا ابھی تک اس کا آدم بھائی جواب نہیں دے پایا آپ نے. میں نے سارے جواب دے دیے. تحقیق کے نام پہ کبھی تحقیق میرا آپ سے ایک ہی سوال تھا کہ آپ جس طرح سے کیڑے نکالتے ہیں قرآن و حدیث کے معاملے میں, جو اپنی منطق لگا کر صحیح چیزوں کو غلط بتاتے ہیں, تو آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں اس طرح کا اگر اسلام ہوا میں نے ہوتا ہر چیز کے ریفرنس دیے, لکھے ہوئے بتائے, اچھی ٹی وی کے چیز کو انٹرویوز دکھائے, سب کچھ دکھایا. اچھا اس کے بعد میں اپنی منطق لگاتا ہوں. یہ منطق اگر یہ تو خالد بن ولید کو کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ حرامی تھا؟ آدم بھائی سنیے, اگر آپ اس طرح سے چیزوں کو خالد بن ولید کو گالی دو نا یار. یہ بغیرت کو, حرامی کو, جس نے مرتد کو کھایا, گالی دو سے. مرتد کو کھایا کا مطلب کیا ہے ساحل؟ مرتد کو کھایا تھا کا مطلب کیا ہے؟ پکا کے کھایا. ہاں کہاں اس کا ریفرنس لاؤ نا, میں چیک کروں گا نا. آپ کی بولنے سے تھوڑی مان لوں گا. وہ مولانا کے اندر ڈنگر. ٹھیک ہے میں چیک کروں گا اس کو. فی الفاظ ابن ابی شوگا. یہ کتنا معتبر ہے کتاب؟ وہ تم چیک کرو جا کے. معتبر ہونا چاہیے نا بھائی, کتاب معتبر ہونا چاہیے. آپ کہیں سے کچھ بھی لے کے الازہر یونیورسٹی والے جو ہے نا, الازہر یونیورسٹی والے ساحل صاحب ایک نمبر کے حرامی ہیں کہ وہ غیر معتبر کتابیں جو ہے نا سکھاتے ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر. نہیں بھائی دیکھو, مدرسہ یہ جو ہوتا ہے نا, جو یونیورسٹی مدرسہ وغیرہ ہوتا ہے, وہاں پہ ہر طرح کی کتابیں. الازہر یونیورسٹی جو کہ مفتیوں کا مفتی بناتی ہے. انڈین مفتی جو انڈیا میں پڑھتا ہے وہ کبھی بھی وہ مفتی نہیں ہے جو الازہر کا یونیورسٹی ہے کا مفتی ہے. یہ الاکناف ہے, تمہارے سامنے جا کے خرید سکتے ہو, لیکن تم یہاں سے خرید نہیں سکتے, آؤٹ آف سٹاک ہے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے بھائی جاتی, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں صفحہ کے اندر. اب آپ ایسا کریں کہ جا کے پڑھیں اور پڑھ کے اکناف لکھنے والے کو بھی کہ سالہ حرامی ہے, کتی ماں کا بچہ ہے, اور خالد بن ولید کو بھی کہیں کہ اس نے مرتدوں کو کھایا. ہزاروں کتابیں لکھی, اس کا سب کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہم لوگوں نے کہ سب کا جواب دیتے رہے. جان سب نے ٹھیکہ لیا. یہ جو ہے 977 ہجری کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. ون آف یور لکھنے والوں نے اسلام کے خلاف بھی لکھا ہے, بہت ساری کتابیں لکھی اسلام کے خلاف میں. اس سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کے خلاف تھی, مسلمانوں نے لکھی ہے, ٹھیک ہے. الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. ارے حدیث کے بچے, محمد مر چکا ہوا ہے. کتنے دفعہ 100 دفعہ لکھ کے دوں, مر گیا محمد. اب لوگ اپوسٹسی کر رہے ہیں. خالد بن ولید جو اس کے صحابیوں میں سے ہے, اس نے اس طریقے سے کیا ہے.
محمد 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 نے کہہ دیا تھا قتل کر دو, اس نے پکا کے بھی کھایا ہے, جلیل القدر صحابی ہے, اس کو گالی تک تم نہیں نکال سکتے. محمد کس گندگی میں پڑے ہوئے یار یہ لوگ, کتنی گندگی ہے. شدت دیکھو ذرا, کٹرتا دیکھو, شدت, حرامی پن, یہ ایسی گندگی کو مان کے بیٹھے ہیں بھائی. جاؤ تمہارا 2-3 ہوم ورک ہے, جاؤ یہ کتاب پڑھنا, اور اس کے بعد تبوک کا وہ جو ہے وہ رسول اللہ نے, تم تو یہ یہاں پہ کنفرم بھی کیا کہ چو کی لالچ دے رہے تھے تاکہ ابھارا جائے, اس کی وجہ آپ نے اگر کوئی دوسری ہے تو جا کے تحقیق کر کے آنے کا ہے. 2, تیسری چیز اس دن کا آپ کا پینڈنگ تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یا صحابہ کا ایک قول لے کے آ جاؤ جہاں پہ وہ کہہ رہے کہ جب اللہ قرآن میں ہاتھ کی بات کرتا ہے تو اس سے اس کی مراد ہاتھ نہیں بلکہ اس کی قدرت ہے. یہ 3 ہوم ورک تمہارا پینڈنگ ہے. ضرب حق جاؤ اور اس پہ تحقیق کر کے آؤ, ٹھیک ہے؟ کل سیٹرڈے ایڈم صاحب کی اسٹریم میں آنا, اوکے؟ یہ 3 مدے پہ تحقیق کر کے. نہیں وہ مجھے جو میں نے تمہارا وہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اس کی تو میں دلیل دے چکا ہوں ساحل بھائی. نہیں, میں نے آپ سے پوچھا تھا, کہا تھا, سنو سنو سنو, میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ مجھے رسول اللہ سے یا صحابہ سے ایک قول لے کے آؤ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنی ہاتھ کی بات کرتا ہے تو وہ اس سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے. یہ آپ کو میں نے لے کے آنے کے لیے کہا تھا, جو کہ آپ ابھی تک لائے نہیں. کیا یہ آپ مانتے کہ ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے؟ اسی دن میں نے قرآن کی آیت دی تھی جس میں اللہ نے لوگوں کی کیا چوپیدائش کا ایسی ذکر کرنے حدیث کے بعد ہے رسول اللہ نے اس چیز کو بتایا یا نہیں بتایا؟ پھر سے پوچھ رہا ہوں. وہ میرے علم میں نہیں ہے, مگر میں نے قرآن سے جو حدیث آپ نے یہی چیز کہا تھا, سنو, آپ نے اس دن بھی یہی چیز کہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس پہ تحقیق کر کے مجھے وہ حدیث ڈھونڈ کے لے کے آنا. لیکن میں نے قرآن کی آیت دی تھی بھائی, آپ نہیں مان رہے. نہیں, وہ نہیں مانی جائے گی. قرآن میں کدھر نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. اس بحث میں مجھے نہیں جانا, مجھے حدیث چاہیے. کیا ہوتا ہے صاحب بھائی, تھوڑا سا دماغ لگائیے نا. لیسا کا مثل شیء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کوئی چیز اس جیسی نہیں, کوئی چیز, شیء, کوئی چیز. بھائی یہ سیم ڈسکشن ہم کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے, ہم نے کر لیا تھا, لوگوں نے سن لیا تھا. وہ حدیث ہے لائسا کا مثلی صحیح بناؤں, سہیل بھائی لائسا کا مثلی صحیح بناؤں. ہاں بناؤ, یہ دیکھو میں لائسا کا مثلی صحیح. چلو ڈرائنگ سے سمجھ جائے بھائی. لائسا کا مثلی صحیح. انسان کے ہاتھ بنا دینا ابھی. ہاں بنے ہوئے اس کے اندر ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن بنے ہوئے ہیں. نہیں, وہ ہمارے انسان کے ہاتھ سے میچ نہیں ہو رہا, وہ ویسا بھی بناؤ نا, ایک انسان کا ہاتھ بنا دو. اس کے اندر ہاتھ ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا. 3 میں نے ہاتھ بنا دیے, 2 رائٹ اور 1 لیفٹ, جیسا کہ اللہ نے کہا ہوا ہے, اور منہ بھی بنا دیا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, میں نے بنا دیا ہوا. لیں جی, لائسا کا مثلی صحیح. ایس جو میں نے بنایا ایسا تم کبھی نہیں بنا سکتے. آدم بھائی آپ نے جو بنایا یہ ایک چیز ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لائسا کا اس جیسا کچھ نہیں ہے. بتاؤ ایسی کوئی چیز ہے کیا؟ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. چیز ہے وہاں پہ, شیء کا معنی اگر چیز. اسے 3D میں بنا دیں, ہاں جی, اگر 3D میں بنائے تو اللہ بھی چیز ہے نا. اچھا سب سے پہلے یہ مانتے ہو اللہ بھی ایک چیز ہے؟ کوئی چیز اس جیسی نہیں, مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کی طرح. بھائی تو کمپیر کرو گے تو وہ چیز سے ہی کر رہے ہو نا. اللہ چیز نہیں ہے کر کیا سکتے نا, وہی تو میں بولا. ہاتھ آپ نے بولا اللہ کا ہاتھ ہے, ہاتھ بھی ایک چیز ہے. ہاتھ بھی ایک چیز ہے, پیر بھی ایک چیز ہے. اور یہ آدم بھائی نے جو ڈرائنگ بنائی یہ بھی ایک چیز ہے. ایسی چیز کوئی نہیں, جیسا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے. چیز کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے وہ تو سمجھو آپ. یار جا یار, ڈنگر ہے تو, چاہل ہے, تجھ سے کیا بات کرنا. چیز کا معنی ہی ہوتا ہے اس کو کسی کو. اللہ خود, تو پھر اللہ جاہل تھا جس نے اپنے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کمپیئر کیا, زبان کے ساتھ کمپیئر کیا, پنڈلی کے ساتھ کمپیئر کیا تھا. یا تو اللہ جاہل ہے یا تو جاہل ہے, کیونکہ بھائی تو متشابہات ہے, تو وہی متشابہات دکھا رہا ہوں سامنے. وہ سمجھانے کے لیے بولا گیا. پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ طاقت ہے, پنڈلی کیا ہے؟
मुतशाबिहात में से है, वो अल्लाह के पिंडली जैसा क्या कोई चीज है ही है? नहीं है, तो फिर पिंडली क्या है? पिंडली एक चीज है, पिंडली एक चीज है। अल्लाह अपनी पिंडली से कपड़ा कैसे हटाया बता? वो कपड़ा भी एक चीज है, हाँ, तो अल्लाह के पिंडली और के ऊपर अल्लाह कपड़ा है। पिंडली एक चीज है, कपड़ा एक चीज है, और अल्लाह हाँ, किसी तो चीज अल्लाह की कैसे तरह नहीं हटाएगा? है। अल्लाह खुद कहता है कि मैं अल्लाह अपनी किसी पिंडली से कपड़ा हटाऊंगा। अरे भाई, अल्लाह किसी चीज की तरह नहीं है, वो सब मुतशाबिहात आयात हैं, उसमें लो से आप साहिल, अकीदा देखो नहीं जरा, बना सकते। ये और देखो अकीदा जरा मुतशाबे हाथ में इसका अल्लाह और मोहम्मद वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस डंगर को समझ नहीं आ रही, हालांकि उससे अल्लाह अकीदा नहीं सब कुछ बनेगा। कर रहा है। अकीदा के लिए मुस्तहकम आयत होनी चाहिए, मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनता है। मुतशाबिहात से अकीदा नहीं बनता, लेकिन अल्लाह कुरान में मुतशाबिहात नहीं दे रहा, शिन दे रहा है, शिन मुतशाबिहात नहीं, और बुखारी में इसको क्लियर किया हुआ है। अल्लाह आई ने हर्ड साफ प्रॉफिट साफ फरमा सेइंग, दिया कि आई उसके जैसे कोई चीज आई कोई ये मोहम्मद को नहीं पता था इस आयत का। प्रॉफिट सेइंग हाँ आवर लॉर्ड अल्लाह विल ले बेयर हिज शिन, अल्लाह अपनी पिंडली नंगी करेगा, एंड देन फिर उस वक्त ऑल द बिलीवर मैन एंड वुमेन विल पोस्ट्रेट देमसेल्फ बिफोर हिम। जब तक अल्लाह अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा, मुसलमान कहेंगे ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, हम नहीं मानते ये अल्लाह नहीं है। हाँ भाई बता। हाँ, भाई ये तो बताना क्या, कुरान की साफ आयत भी सीधी नहीं है। बात है, जो मुस्तहकम आयत है अल्लाह ने फरमा दिया। मुसलमान जो है तब तक अल्लाह को क्यों नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा? मुहकम आयत कुरान में बता दी अल्लाह ने कि मुसलमान कोई चीज अल्लाह की तरह नहीं है। मुसलमान मुसलमान तब तक क्यों नहीं मानेंगे अल्लाह को जब तक वो अपनी पिंडली नंगी नहीं करेगा? वो सब मुतशाबिहात में से है। तूने कहा है इससे ये साला इससे मोहम्मद मुराद ने तो नहीं कुदरत कहा है। मुशाबिहात को सही किया है कि अल्लाह अपनी पिंडली नंगी करेगा। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया है, 2 तरह की आयतें हैं कुरान में जो कोई मुस्तहकम। यार अरे सेम पागल है, चीज रिपीट कर रहा है यार, चूतिया है जाहिल ये का एक बच्चा है। नंबर का। मोहम्मद को नहीं पता था, उसने तो कहा अल्लाह पिंडली हाँ, नंगी करेगा, और मुसलमान मांगने भी अल्लाह उसके कहेगा मैं रसूल अल्लाह से हूँ। ज्यादा मालूम है। अल्लाह देखिए, इमेजिन करें जन्नत के टाइम पे अल्लाह कहेगा मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, हाँ, कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, जा दफा हो। यार इमेजिन कर, यार इमेजिन कर, वो कहेगा यार मैं अल्लाह हूँ, मुसलमान कहेंगे दफा हो, तू कहां से अल्लाह है, हम नहीं तेरे को मानते। फिर अल्लाह अपनी टांग नंगी करेगा, फिर कहेंगे अच्छा, टांग देखेंगे वाह अल्लाह सॉरी, अल्लाह सॉरी 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 सॉरी। इमेजिन इमेजिन दिस, सारे मुसलमान यार अल्लाह की टांग का रसूल, इंतजार करेंगे। इनका रसूल ये नहीं बता रहे हैं कि ये मुतशाबिहात में से है, ये गांडू नया निकला है, रसूल से ज्यादा जानने वाला चूतिया साला। इसको बोला था एक हदीस लेके आ, एक हदीस तो है ही नहीं, इसको रसूल से और साहबा से ज्यादा कुरान की आयतें समझ में आती है पागल को। साइंस को सिर्फ ये समझ आता है काबा का इसको सिर्फ ये बलात्कार कर रहा भाई ये। इसको सिर्फ ये समझ आती है। जा भाई, तेरा होमवर्क जो 3 है ना वो जाके कंप्लीट करके आया यार, जर पे जा, निप्पल लेके सो जा, तेरे बस की बात नहीं है, जा। इतना कुछ बताने के बाद इवेंचुअली कहाँ पे है बंदा, वहीं का वहीं टूटा का टूटा। अच्छा, ये बाकी मामले में जिस तरीके से तबूक बोले तो फटाफट सर्च करके इसने तबूक का एक हदीस पेश किया, फिर वो काबा के रिलेटेड एक हदीस पेश किया। इसने एक हदीस क्यों नहीं पेश की जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हो कि जब अल्लाह हाथ की बात करता है तो उससे मुराद हाथ नहीं है? क्यों नहीं पेश किया? क्योंकि इसको मालूम है ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, और बोलता भी नहीं है कि ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है। वरना उलमा की एक बड़ी जमात ये नहीं कहती कि हाँ भाई अल्लाह ने हाथ का जिक्र किया है तो हाथ है, कैसे है ये सवाल हम नहीं करेंगे। सर मल्टीपल स्कॉलर्स हैं, और इसके ऊपर मैंने एक हाँ, स्ट्रीम की थी ना कि अल्लाह इज एन एलियन, उसके अंदर दिखाया था मैंने। कैफियत नहीं पूछना है आपने, लेकिन मानना है कि अल्लाह के हाथ है तो हाथ है, उसमें तावील नहीं करनी है। तुम्हारे उलमा तो इसमें बटे हुए हैं। और सल्फी तो सारे के सारे मानते हैं कि अल्लाह हैज बॉडी पार्ट्स, सल्फी जितने भी हाँ, हैं मानते हैं, क्योंकि सलफ कहती है कि मानते हैं। कुरान में लिखा हुआ है और हदीस में लिखा हुआ है तो हम मानेंगे। सल्फी जितना भी आप ले लेंगे वो सारे मानते हैं, क्योंकि सलफ साले को वो फॉलो करते हैं, वो मानते हैं एज हाँ, इट इज, कहते कुरान में मानते लिखा है। हो।
وہ کہتے ہیں کہ تعویل نہیں کر سکتے آپ, کفر ہے تعویل, تعویل نہیں کر سکتے آپ, کیفیت نہیں پوچھنی آپ نے کہ کیسا ہے, یہ نہیں پوچھنا ہے, لیکن چپ چاپ ماننا ہے. یہ ہم کو سکھائیں گے. ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات کہ متشابہات میں سے ہے, اس سے مراد قدرت ہے. اتنا معاملہ اگر صاف ہوتا تو وہ نہیں مانتے. باقی چوتی ہے تمہارے علماء جتنے ہیں جو یہ مانتے کہ اللہ کے ہاتھ ہے, پنڈلی ہے, چہرہ ہے. اور محمد کے تو نپل بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے اللہ کے ہاتھ رکھتے سے, جو لاسٹ ٹائم میں دکھایا تھا. ہاں محمد کے نپل ٹھنڈے ہو گئے تھے, اللہ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا ہے کہ محمد کے نپل ٹھنڈے ہو گئے تھے, فل ٹھنڈا ہاتھ. وہ کون سی حدیث ہے, اس کو پوچھ لینا. یہ بھی متشابہات ہے کیا؟ حدیث بھی آج کل متشابہات ہو رہی ہے کیا؟ قرآن کی آیت تو بول دیا. حدیث میں مشابہات ہیں. کتنا تم لوگ حقیقت سے دور بھاگو گے یار, شرم کرو ذرا. یہ دیکھ, his finger between my nipples so everything became clear. کدھر گیا؟ یہ دیکھو, so that I experienced the coolness of his fingers between my nipples. لو جی اے بھی متشابہات ہے. اور میں اسکرین ڈیفرنٹ ہے یار, سوری, میں دوسری اسکرین میں کھول لیا, میں نے دوسری اسکرین میں NIPPLES. یہ دیکھو, یہ دیکھو, so that I experienced the coolness, then I saw him put the palm of his hand between my shoulder blades, so I experienced the coolness of his fingers between my nipples. ٹھنڈے ہو گئے نپل محمد کے. پہلے وہ جب نپل آپ کے ٹھنڈے ہوتے ہیں سردی میں تو اکڑ جاتے ہیں نا, اس طرح کے محمد کے نپل بھی اکڑ گئے ٹھنڈے ہو کے. سو ایوری تھنگ بیکیم کلیئر. یہ نپل ٹھنڈے ہو کے اکڑنے سے سب کچھ کلیئر کیسے ہو گیا یار, مجھے سمجھ نہیں آئی. اور نالج بھی آ گئی. اور ہاں نالج بھی آ گئی یار. نپلوں کا تعلق اللہ کے ہاتھ کا. یار میں نے دوستو, یارو جتنے بھی لوگ سن رہے ہو اس وقت, نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو برف پکڑ کے اپنے نپلوں پہ رگڑنا, جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو آپ کو نالج آ جائے گی. 5 ہونی چاہیے برف کے ٹکڑے. کسی کو کہنا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ برف باندھ کے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھ لے, شولڈر کے درمیان, اور جب سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے نپل ٹھنڈے ہو کے اکڑ جائے نا, اس وقت آپ کو نالج اٹین ہو جائے گا. یہ محمد کا آزمودہ نسخہ ہے. باپ خطرناک ہے یار. چلو فٹافٹ سپر